جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان عظیم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ نے ان کی علمی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اجازت و خلافت سے نوازا۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو ابتدائی باتیں بتاتے چلیں کہ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین پر صوبہ کیرلا اور اس کے اطراف میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہی اس علاقے میں صوبہ کیرلا کے اطراف میں تقریباً 10 مساجد تعمیر ہو چکی تھی، جن میں سے ایک مسجد شالیم شریف مدینۃ الاولیاء میں موجود ہے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد مالک بن دینار۔ یعنی اس گاؤں میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذریعے پہنچی۔ علامہ فخر الدین شالیاتی اور ان کے استاد حضرت علامہ رمضان شالیاتی اور مخدوم زین الدین کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے نامور بزرگان دین کا گاؤں ہے شالیم شریف۔ ان بزرگان دین کے خاندان سے تعلق ہے شاگرد اعلیٰ حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد کویا شالیاتی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جنہیں اکابر علماء نے حجت المناظرین، شمس الزمان اور کئی القابات سے نوازا۔ ناظرین محترم، آپ کا نام احمد کویا ہے، آپ کا لقب شہاب الدین ہے، جبکہ کنیت ابو السعادات اور تخلص ازہری ہے۔ استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد کویا شالیاتی ملیباری شافعی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 23 جمادی الثانی 1302 ہجری میں شالیم شریف ملیبار کیرلا جنوبی ہند میں ہوئی۔ آپ جید عالم دین، مدرس، شیخ طریقت، مفتی اسلام، مرجع عوام و علماء اور علم و عمل کے جامع تھے۔ آپ دارالفتاء الازہریہ کے بانی ہیں اور الفتاوی الازہریہ فی احکام شریعہ آپ کے فتاوی کا مجموعہ ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتب کردہ نصاب کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اس نصاب کو درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شالیم شریف اور کیرلا میں نصاب پڑھایا جاتا ہے نصاب فخریہ، جو کہ حضرت علامہ فخر الدین صاحب سے منسوب ہے۔ علامہ فخر الدین شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتب کردہ جو نصاب ہے، اسے نصاب فخریہ یا فخریہ سلیبس کہا جاتا ہے، اور حضرت علامہ شہاب الدین احمد شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خاصیت تھی کہ آپ درس نظامی کی تدریس میں بھی ماہر تھے، اور آپ نصاب فخریہ کی تدریس میں بھی ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد علم سے نوازا تھا۔ آپ کے والد اور استاد اور پیر و مرشد حضرت علامہ عماد الدین علی الشالیاتی بن محی الدین القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، جو کہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم کے جنازے میں بعض لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، جیسا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے الحاوی للفتاوی میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے صالحین کے جنازے میں بھی شرکت فرماتے ہیں۔ آپ کے والد علامہ عماد الدین علی الشالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال سے قبل ہی اپنے وصال کی خبر دے دی تھی۔ علامہ شہاب الدین احمد شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایسے عظیم عاشق رسول کی بارگاہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم سے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت و اجازت حاصل تھی۔ ناظرین محترم، حضرت شاہ رکن الدین ویلوری اور ابن شاہ عبداللطیف ویلوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا، جبکہ علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں شمس العلماء مفتی محمود مدراسی علیہ رحمہ، السید محی الدین عبداللطیف قادری ویلوری علیہ رحمہ، مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب علیہ رحمہ مصنف فرائض محمدیہ، مولانا مفتی عبید اللہ مدراسی علیہ رحمہ،
नाज़िर मोहतरम, हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह मदरासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा से फैज़ हासिल करने बरेली शरीफ रवाना हुए। 4 साल सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा की खिदमत में बारगाह आलिया में ज़ानुए अदब तय फरमाए। सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमा ने इजाज़तुल मतीना लिउलमाए बक्कती वल मदीना में जिन सलासिल का जिक्र फरमाया है, उन तमाम की इजाज़त व खिलाफत हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अता फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, आला हज़रत अलैहि रहमा के ये अजीम खलीफा इल्म के सच्चे दोस्त और इल्म के सच्चे आशिक थे। आपने दारुल इफ्ता अल अज़हरिया शालियम शरीफ में मज़ाहिब बातिला के रद में दुनिया भर से किताबें जमा फरमाईं। कहा जाता है कि एक ज़माना था कि अजीम उलमाए इस्लाम इस दारुल इफ्ता में तशरीफ़ लाते थे और बातिल अकायद व नज़रियात रखने वालों को दलाइल से जवाबात देने के लिए अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस अजीम कुतुब खाने में मौजूद किताबों से इस्तिफ़ादा करते थे। आज भी ये अजीम कुतुब खाना दारुल इफ्ता अल अज़हरिया के नाम से मौसूम है और यहाँ मौजूद किताबों का ज़ख़ीरा आज भी दीगर कुतुब खानों के मुकाबले में अपना एक मुमताज़ मकाम रखता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह चंद साल सल्तनत निज़ामिया हैदराबाद के सदारतुल आलिया के मुफ्ती भी रहे। आप बाज़ सलातीन सल्तनत निज़ामिया के अतालिक भी थे। सलातीन निज़ामिया को आपसे बे इंतहा अकीदत थी। नाज़रीन मोहतरम, जहान इमाम अहमद रज़ा और तजल्लियात खुलफ़ाए आला हज़रत में अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र तफसील के साथ मौजूद है। केरला, कर्नाटक, भटकल और मद्रास में आज भी आपकी तदरीसी खिदमात से महकते हैं। आपके शागिर्दों और शागिर्दों की एक तादाद साउथ इंडिया में पाई जाती है। आपके चंद मशहूर शागिर्द उलमा इकराम के नाम ये हैं: अल्लामा इस्माइल अकरमी, शेख मुहियुद्दीन अकरमी, सैयद शहाबुद्दीन अब्दुल कहार, मौलाना अब्दुल रहमान, सैयद अहमद ज़ैनुद्दीन अल मसावा अली इदरूसी, सैयद अब्दुल्ला अली इदरूसी। अल्लामा शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर 60 से ज़ायद कुतुब तस्नीफ़ फरमाई। आपकी चंद किताबों के नाम ये हैं: तहक़ीक़ुल मक़ाल फ़ी मबहसिल इस्तक़बाल, शरहुल इरशादातिल जफ़रिया अला दलालातिल नजदिया, तफ़तीहुल मिगलक, शरह तसरीहुल मिंतक, अल फ़तावा अल अज़हरिया फ़ी अहकामिश शरइय्या, अल मौइद फ़िल मौलिद, मौरिदिल अज़हर फ़ी मौलिदिन नबिय्यिल अतहर, अल हुक्मुर रासिख़ फ़ी सूरिल मशाइख़, सायुल ख़राबी इला रमीयत तुराबी, अर्रातिबतुर अज़हरिया लिस्सुल्लाकित तरीक़िल कादरिया, दफ़उल अवहाम फ़ी तंज़ीलिल ज़विल अरहाम। नाज़रीन मोहतरम, आपकी चंद किताबों के नाम हमने आपके सामने पेश किए। आपकी दीगर कुतुब की तादाद तकरीबन 60 के करीब है। नाज़रीन मोहतरम, असहाब बदर की शान में आपका तहरीर करदा कसीदा बदरिया आज भी मलयालम बोलने वाले लोग केरला और इसके अतराफ़ में ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ते हैं और इस कसीदा मुबारका की महफ़िल को मुहदरतुल बदरिया कहा जाता है। हिंदुस्तान केरला के मशहूर आलिम दीन हज़रत अल्लामा शेख अबू बकर अहमद शाफ़ई दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका कायम करदा इदारा जामिया मरकज़ुस सक़ाफ़तुस सुन्निया हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मदरसा है। शेख अबू बकर साहब भी इस कसीदा मुबारका की महाफिल मुनक्किद कराते हैं और अपने मोतक़िदीन को कसीदा मुबारका पढ़ने की इजाज़त अता फरमाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको चंद तस्वीर जो हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मंसूब हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, यह हज़रत के फ़तावा की तस्वीर है। फ़तावा अल अज़हरिया, जो कि फ़िक़ह शाफ़िया में आपके फ़तावा का मजमुआ है। नाज़रीन मोहतरम, अब जो तस्वीर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये वो कुतुब खाना है जो खलीफा आला हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन अहमद कोया शालियाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुनिया भर से अपने कुतुब खाने में जो किताबें आपने जमा फरमाई और आज भी अहले इल्म हज़रात दारुल इफ्ता अल अज़हरिया आकर इन कुतुब से इस्तिफ़ादा करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये हज़रत के कायम करदा इदारा दारुल इफ्ता अल अज़हरिया की तस्वीर हैं। 1366 हिजरी में इस दारुल इफ्ता का क़याम हुआ। इस एतबार से इन दरवाज़ों पर
1366 ہجری کی تاریخ تحریر ہے اور لکھی ہوئی عبارتوں کے اعداد بھی 1366 ہجری بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ حضرت کے زیر استعمال رہنے والی گھڑی ہے جس میں حضرت کے دست مبارک سے عبارت تحریر ہے جس کے معنی ہیں: گھڑی اپنے ہر چکر میں یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ تمہاری عمر اس کے ہر دور کے ساتھ گھٹ رہی ہے، تو جتنا ہو سکے اس وقت کو کارآمد بناؤ اور اپنے لیے خیر جمع کر لو۔ ناظرین محترم، یہ جو تسبیحاں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہزار دانوں والی 2 تسبیحاں ہیں جو حضرت علامہ مولانا شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر استعمال رہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 27 محرم الحرام 1374 ہجری کو جب حضرت کا وصال ہوا تو ان میں سے ایک تسبیح حضرت کے ہاتھ میں تھی۔ ناظرین محترم، اب جو تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک سے بنا ہوا آلہ استرلاب ہے جسے انگریزی میں ایسٹرولیب کہتے ہیں۔ تو یہ موسم کے حال وغیرہ جاننے کے لیے اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جہازوں میں یہ آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے کے بزرگان دین کو مدارس میں یہ آلہ بنانا بھی سکھایا جاتا تھا، اور حضرت کے ہاتھ کا بنا ہوا آلہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین محترم، اب جو آپ تصاویر ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ حضرت کے عصا مبارک اور حضرت کے لباس مبارک کی تصویر ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو ٹوپی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ٹوپی آپ کے والد علامہ عماد الدین شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی، جو بعد میں علامہ شہاب الدین کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر استعمال رہی اور اب حضرت کے خانوادے کے افراد کے پاس موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت کے زیر استعمال رہنے والا کتب نما یعنی کمپاس ہے، اور اس تصویر میں دیگر چند مہریں جو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت اپنے فتاوی پر جو مہریں ثبت فرمایا کرتے تھے ان کی یہ تصاویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ مولانا شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 27 محرم الحرام 1374 ہجری بروز اتوار شالیم شریف کیرلا میں وصال فرمایا۔ آپ کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دور دور سے آپ کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شالیم شریف میں جمع ہوئے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کی مسجد کے احاطے میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ 27 محرم الحرام کو ہر سال آپ کا عرس یوم مشائخ کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ شہاب الدین احمد کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے منبی العلماء علامہ مولانا ابو بکر شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بعد آپ کی مسند پر 40 سال تک دینی امور سر انجام دیتے رہے۔ آج انہی کے صاحبزادے یعنی کہ علامہ شہاب الدین کویا شالیاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہمشیرہ کے پوتے مولانا عثمان امجدی شالیاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ دارالعلوم جامعہ امجدیہ گھوسی سے فارغ التحصیل ہیں، عثمان امجدی صاحب کو حضور تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ کی شاگردی کا شرف بھی حاصل ہے۔ دارالفتہ الازہریہ کے مفتی دارالفتہ ہیں اور خدمت دینی سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم اس خانوادے کی تمام خدمات جو کہ اس خاندان کے تمام بزرگوں نے جنوبی ہند اور اطراف و اکناف میں سر انجام دی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مسلمانان عالم پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔